رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا۔ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آکے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا۔ یا یوں کہیے اپ ٹو ڈیٹ لوگ جسے آرٹ اور ثقافت کا نام دیتے ہیں، جس کو موسیقی کہتے ہیں، جس کو گانا اور بجانا کہتے ہیں، اپ ٹو ڈیٹ لوگ اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اور اس کو رواج دینے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے نام جو ہے امت میں لا کر کے امت کو مزید گمراہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جس کی حرمت پر اللہ کا قرآن بھی شاہد عدل ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی کثرت کے ساتھ موجود ہیں، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کو فروغ دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس پر تو اللہ کا قرآن ناطق ہے، نبی کا فرمان اس پر کہہ رہا ہے، اور تم اس کو جدت پسندی کا نام دے کر کے اس کو فروغ دے رہے ہو، اور جدت پسندی کا نام دے کر کے اور جو اس کے خلاف کہے اس کو قدامت پسند کہتے ہو۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمیں غیروں سے شکوہ نہیں ہے، اس لیے کہ غیر تو نہ اللہ کے قرآن کے مخاطب ہے، اس اعتبار سے کہ جن چیزوں کا حکم ایمان والوں کو دیا گیا وہ تو ایمان والوں سے تعلق رکھتا ہے، ایمان لانے کے بعد جن چیزوں کا مطالبہ ایمان والوں سے ہے وہ غیر ایمان والوں سے تو نہیں ہے۔ ہمیں شکوہ غیروں سے نہیں اپنوں سے ہے کہ آج ہم نے اللہ کے اس مبارک دین کی اور قرآن کریم کی، نبی علیہ السلام کے فرمان کی جو بے حرمتی ہم کر رہے ہیں، غیر تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس آیت کا شان نزول یہ ہے، مکہ مکرمہ میں ایک کافر تھا، وہ بڑا مالدار تھا، اس کا نام تھا نضر ابن حارث۔ تو یہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت ازلی دشمنی رکھتا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت اس کو چڑ تھی۔ تو اللہ کے نبی نے جب مکہ والوں کے سامنے یہ قرآن پیش کیا تو ظاہر کے اعتبار سے وہ مکہ والے قرآن کو لینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن قرآن کریم کی ایک اپنی چاشنی تھی، قرآن کریم کی ایک اپنی لذت تھی۔ واقعات موجود ہیں، بڑے بڑے کفاران قریش اور کفاران مکہ چھپ چھپا کر کے اللہ کے نبی سے قرآن سنا کرتے تھے، وہ چاہتے تو نہیں تھے لیکن قرآن کریم کی چاشنی اور قرآن کریم کی لذت ایسی تھی کہ وہ خود کھینچے ہوئے چلے آتے تھے اللہ کے قرآن کو سننے کے۔ تو جہاں کفار مکہ نے اور بہت سے ہتھ کنڈے اپنائے کہ کس طریقے سے ایسا کیا جاوے کہ لوگ محمد سے کٹ جاوے، اللہ کے قرآن سے کٹ جاوے، ایسا کوئی طریقہ اپنانا چاہیے۔ تو یہ نضر ابن حارث یہ مکہ سے باہر کے دور دراز کے سفر کیا کرتا تھا اپنی تجارت کی غرض سے، چونکہ مکہ کا مالدار آدمی تھا، تجارت کے لیے مکہ سے بیرون جایا کرتا تھا، کبھی ملک شام میں، کبھی ملک یمن میں، کبھی قیصر و کسریٰ کی طرف بھی سفر کر لیا کرتا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک بات آئی کہ جو لوگ محمد کا قرآن سنتے ہیں پھر یہ لوگ محمد کے ہی ہو جاتے ہیں، لہٰذا کوئی ایسا طریقہ کار اپنانا چاہیے کہ یہ محمد کے قرآن کو نہ سنے۔ تو وہ گیا، دو طرح کی روایات ملتی ہیں کہ اس نے جو ہے اس طرح کا لٹریچر وہاں سے لایا کہ جس میں قصے اور کہانیاں اور من گھڑت باتیں، اور آ کر کے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ یہ محمد تمہیں قوم عاد کی اور قوم سمود کی اور قوم لوط کی ان کی قصے اور کہانیاں سناتا ہے، یہ میرے قصے اور کہانیاں پڑھو، اس میں تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ تو بعضوں نے تو یہ لکھا ہے اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، وہ ایک گانے بجانے کی کچھ عورتیں لونڈیاں لے کر کے آیا ان کسریٰ کے دربار سے، جو ناچتی تھی اور گاتی تھی مکہ والوں کے سامنے، اور آ کر کے یوں کہا محمد تمہیں کہتا ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن سنو، اس کے بعد پھر یہ اللہ کا حکم پورا کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، تم سے محمد مطالبہ کرتا ہے، تمہیں محمد مشقت میں ڈالتا ہے، لہٰذا میں جو گانے والی لے کر کے آیا اتنا دور دراز سے، تم ان کے گانوں کو سنو اور عیاشی کرو، مست ہو جاؤ، کوئی حکم کوئی مطالبہ تم سے نہیں ہے۔ تو لہو الحدیث عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، اللہ اکبر، بہت بڑے صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود، فقیہ ھذی الامہ، اس امت کے سب سے بڑے فقیہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، جن سے ہماری فقہ حنفی جن سے ماخوذ ہے۔ وہ فرماتے ہیں، قسم کھا کر کے فرمایا، واللہ هو الغنا، کہ لہو الحدیث سے مراد، قسم کھا کر کے کہتا ہوں اس سے مراد یہ گانا بجانا ہے۔ جس چیز کو قرآن کریم نے اتنی حرمت کے ساتھ بیان کیا کہ اس کا یہ شنیع عمل اس نضر ابن حارث کا کہ مکہ کے لوگ قرآن نہ سنیں، اس کے مقابلے میں یہ گانا بجانا اور یہ عیاشی کریں،
لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ تو ایک ایسے عمل کو اس نے قرآن کے مقابلے میں لا کر کے پیش کیا جس کی نفی اللہ کا قرآن بھی کر رہا ہے اور نبی کا فرمان بھی کر رہا ہے۔ تو یہ اس زمانے کی بات تھی۔ زمانہ جاہلیت میں یہ گانا بجانا اور جتنے بھی فسق و فجور کے کام تھے یہ بہت عام تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد، قرآن کے آنے کے بعد پھر امت کو بتلایا گیا کہ یہ چیزیں زمانہ جاہلیت کی تھی۔ اب میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، جو لوگ اپنے آپ کو جدید جدت پسند کہتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کہتے ہیں، جو لوگ اس کے دعوے دار ہیں کہ ہم مساوات کا جو درس دینے والے لوگ ہیں، اور جو اس میوزک اور گانا بجانے پر کچھ لعن تعان کرے اور اللہ کا قرآن تمہیں سنائے، نبی کا فرمان تمہیں پڑھ کے سنائے کہ یہ چیز حرام ہے شریعت اسلامیہ میں، اور تم اس کو کہو کہ تم قدامت پسند ہو، تو ذرا اپنا دماغ سے فیصلہ کیجئے۔ زمانہ جاہلیت میں زنا عام تھا، آج بھی زنا عام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں شراب عام تھی تو آج بھی شراب عام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں سود عام تھا، آج بھی سود عام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کوئی حرامی ہوتا تو اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتا تھا، آج بھی یورپ میں چلے جائیے اور لوگ آپ کو بہت سارے حرامی ملیں گے، وہاں تو یہ کلچر ہے ہی نہیں، شادی سے پہلے ہی بچے پیدا کر لیے جاتے ہیں۔ تو جو زمانہ جاہلیت کی رسوم و رواج آج جدت پسند طبقہ اس کو اپنے معاشرے میں لا کے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کہتا ہے، تم قدامت پسند ہو کہ جو اس کے روکے وہ قدامت پسند ہے۔ ہم تو تمہیں اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں، نبی کا فرمان سنا رہے ہیں، اور تم کہو کہ نہیں، تم جو ہے اس تہذیب میں رکاوٹ بن رہے ہو، تم نوجوان نسل کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، تم نوجوان نسل کی ترقی نہیں چاہتے۔ کون نہیں چاہتا ترقی؟ لیکن جس راستے پہ تم نوجوان نسل کو ڈالنا چاہتے ہو یا ڈال چکے ہو، وہ انہیں سیدھا جہنم کے گہرے غار میں لے کر جائے گی۔ یہ جدت پسندی چند دنوں کی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آقا نے فرمایا بعثت بکسر المزامیر، کہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند جگہوں پر آپ احادیث میں دیکھیں گے اللہ کے نبی نے اپنی بعثت کے بہت سارے مقاصد بتلائے کہ مجھے اللہ نے کن کن مقاصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے نبی بنا کر کے۔ تو ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ نے اس لیے نبی بنا کر کے مبعوث کیا تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ اور اس موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا بعثت بکسر المزامیر، کہ مجھے اللہ نے نبوت جی ہے، مجھے اللہ نے نبی بنا کر مبعوث کیا بکسر المزامیر، ان گانا بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے۔ آقا کا یہ فرمان ہمارے سامنے ہے، میں آج آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، زبان سے بول رہا ہوں، آپ میرے اس بول کو اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ تعجب ہوتا ہو تو ہوتا رہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ ہماری عقلیں کتنی ہی وسیع کیوں نہ ہو جائے، لیکن ساری دنیا کے عقلوں کو ملا کر کے کوئی آقا کی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جو ہے نا نون میں سے نقطہ نکالنے والے لوگ ہیں، ہم جو ہے نا بلا وجہ کی تعویل کرنے والے لوگ ہیں، اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق دین کو ڈھالنے والے لوگ ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے دین کے تابع کرتے، ہم تو یہ کر بیٹھے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا نفس کہے دین وہ ہونا چاہیے، ہمارا نفس جو کہے، ہمارا ماحول جو کہے، ہمارا مزاج جو کہے، ہماری سوسائٹی جو کہے، ہم تو کہتے ہیں کہ دین تو وہ ہونا چاہیے۔ تو آقا نے فرمایا مجھے اللہ پاک نے بکسر المزامیر، ان گانا بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بنا کر کے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔